کو عدالت آرٹیکل 175 اور 203 کے تحت اس کو عدالتیں نہیں کہا جا سکتا. تو پھر بینچ کی جانب سے استفسار ہوا کہ پھر یہ کیا ہے. اگر اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے، جو یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوگا، وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے؟ آرمی چیف کی جانب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 6 رکنی بینچ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں آج اس جو مقدمہ ملٹری کورٹس سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی، اس بارے میں جو ہماری نالش تھی، جس میں چودھری اعتزاز احسن اور دیگر پٹیشنرز تھے، اور چودھری صاحب کی طرف سے میں وکالت کا سر انجام دے رہا تھا، وکالت کے فرائض. آج اس کی پھر شروعات ہوئی ہیں. اٹارنی جنرل فار پاکستان نے آج پھر اعادہ کیا سپریم کورٹ کے آگے کہ جو انڈر ٹیکنگ انہوں نے پہلے دے رکھی ہے وہ اس پر عمل پیرا پوری طرح سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل نہیں ہوگا جب تک یہ مقدمہ چلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو 102 اشخاص ہیں ان کو وکیل سے مشاورت کی بھی اجازت ہوگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے فیملی ممبرز سے بھی جو ہے ان کا رابطہ اور تعلق اور ان کی جو ہے کنیکشن، ان کا بات چیت کروائی جائے گی، اور ان کو جگہ جو ان کو محبوس جس جگہ رکھا جا رہا ہے وہ بھی ان کی ڈگنیٹی کے مطابق اس کو ملحوظ رکھا جائے گا. آج اس کا اعادہ کیا اور چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ آپ کو یہ کس کی ہدایات ہیں، تو انہوں نے کہا ٹاپ آرمی براس انہوں نے کہا اٹ موسٹ جو ہے یعنی ٹاپ کی. سو آج اس اعادے کے بعد تو پھر یہ طے ہو گیا کہ ایک قسم کا جو جس طرح ایک اسٹے آرڈر ہوتا ہے، آج یہ پروسیڈنگز معطل رہیں گی جس وقت اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ ہماری پہلے دن سے استدعا تھی، اگرچہ تحریری طور پر تو اس میں کو مندرج نہ کیا گیا، لیکن جب انڈر ٹیکنگ آ جاتی ہے لا آفیسر کی، ہائیسٹ لا آفیسر کی، میں خود اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، اور اٹارنی جنرل پاکستان ایسا بیان کبھی نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ اس کو پوری طرح سے وہ انشور نہ کر لے. سو اس لیے کیونکہ وہ جواب دہ ہوتا ہے عدالت کو بھی، جہاں وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے وہاں وہ عدالت کا بھی پرنسپل لا آفیسر کی حیثیت سے جواب دہ ہوتا ہے. سو آج یہ تو طے ہو گئی کہ ابھی کوئی پروسیڈنگ اس وقت تک ان کے خلاف نہیں ہوگی جو 102 محبوسین ہیں ملٹری کورٹ میں، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. آج جب شروعات ہوئی تو اٹارنی جنرل صاحب بدستور جو ہے اپنے دلائل دے رہے تھے، اور کل کے تسلسل کے بعد آج انہوں نے پھر شروعات کی. اور آج بھی انہوں نے جو ہے پہلے کل تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کیا یہ عدالتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں، کیا یہ آرٹیکل 175 آئین کے اور 203 کے آئین کے کیا یہ عدالتیں انڈر دی سپرویژن اینڈ کنٹرول آف دی ہائی کورٹ ہیں یا نہیں ہیں. تو آج انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ عدالتیں جو ہے عدالت عالیہ یا عظمیٰ کے کنٹرول اور سپرویژن میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو عدالت آرٹیکل 175 اور 203 کے تحت اس کو عدالتیں نہیں کہا جا سکتا. تو پھر بینچ کی جانب سے استفسار ہوا کہ پھر یہ کیا ہے. اگر یہ عدالت نہیں ہے جو سماعت کر رہی ہے 102 اشخاص کو مقدمے کو، عدالت نہیں ہے آئین کے مطابق، تو پھر یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ٹرائیبونل اس کو متصور کر لیں جو کہ قانون اپنے ضابطے اور ذائچے کے مطابق یہ چیزیں یہ مقدمات سنے گی. پھر وہیں آ گیا بات کہ کیا یہ سویلینز کے لیے بھی آرمی ایکٹ 1952 کا اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا آرمی ایکٹ 1952 اپنے ہی فوجی ڈسپلن کے لیے اور ان کی اگر کوئی جرائم ہوتے ہیں سول یا کرمنل انہی کے بارے میں یہ کورٹ مارشل ہے یا ملٹری کورٹس ہیں یا یہ جو عدالتیں بنتی ہیں ملٹری ایکٹ کے تحت کہ انہی کے متعلق ہو سکتی ہیں. جو ہمارا پہلے دن سے استدلال تھا کہ ملٹری پرسنل کے بارے میں تو ملٹری ایکٹ ہی جو ہے ان کے ڈسپلن کو بھی اور ان کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کو بھی ان کا مواخذہ ملٹری کورٹس انڈر دا ملٹری ایکٹ ہی کرتی ہیں، لیکن سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا ہے. چونکہ ہم نے
آرمی ایکٹ کے سیکشن 21D کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ 21D میں سویلینز کو جہاں سیکریسی ایکٹ کی وائلیشن ہو وہاں جو ہے وہ اس کے ذائچہ میں آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق جو ہیں پاکستانی عوام کے ان پر جو ہے سلب کرتا ہے، ڈیو پروسیس آف لاء کی یہ نفی ہے۔ یہ عدالتیں نہ آزاد ہوتی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے جوڈیشری کی، عدلیہ کی، نہ ان کی کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اور نہ ہی یہ ڈسپلن یا سپرویژن میں ہے ہائی کورٹ کے، بلکہ یہ اپنی ہی افواج پاکستان کی ہی ڈسپلن میں ہوتے ہیں اور انہی کی سپروائزری جورسڈکشن ہے۔ تو ہم جب کور کمانڈر کانفرنس میں یہ کہہ دیا گیا کہ irrefutable ایویڈنس اور unimpeachable ایویڈنس ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی عسکری قیادت نے بیٹھ کر کہا کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد پھر ایک بریگیڈیئر یا ایک میجر جنرل جو ہے عدالت لگا کے یونیفارم میں بیٹھ کر وہ کیا انصاف دے گا اور کیا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا موقف آج بھی یہی تھا۔ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے اپیل کا اس میں راستے کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، تو اس پر جو ہے چودھری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا شد و مد سے کہا کہ دیکھیے اذیت اور کرب میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت، ہم استدعا کریں گے، اس لیے فیصلہ کیجیے گا، کیونکہ 12 کو تو یہ 12 اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں، گورنمنٹ بھی جا رہی ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب جانے ہوں گے بھی کہ نہیں اگلی حکومت کے اٹارنی جنرل، اور جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی، اپیل کیسے اس میں آ جائے گی؟ اور اس لیے نہ تو آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نہ قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے، اسمبلیاں نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب خود جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے چودھری صاحب نے استدعا کی کہ جناب اس کو یکسو کیجیے گا۔ میں نے بھی عرض کیا کہ جی اپیل سے کوئی بات نہیں بنتی ہے صرف، کیونکہ فوجداری میں قانون فوجداری کا انصاف فوجداری کے انصاف میں شروعات ہوتی ہے رپورٹ ابتدائی سے، اور اس کے بعد تفتیشی عمل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں، تفتیش کون کر رہا ہے، کیا ہو رہی ہے تفتیش، کس قسم کی جو ہے شواہد، کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹولی ہر چیز جو ہے رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ ڈیو پروسیس آف لاء شفافیت وہاں نہیں ہے۔ سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا کہ صرف عدالتوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، اچھا سچائی کی حد تک پہنچنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ تفتیش سے شروع ہوتی ہے، اور تفتیش میں مدعی بھی اندر ہو سکتا ہے۔ اگر مدعی نے جھوٹی FIR درج کروائی ہے تو اس کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تفتیش میں بڑا لازم ہے کہ اس میں انصاف اور تہ تک پہنچنا چاہیے۔ ایک تو عمل یہ تھا کہ تفتیش جو ہے اگر خود انہوں نے کرنی ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین سے ماورا ہے۔ پھر اگر جو ہے عدالت جب ٹرائل ہونا ہے تو ٹرائل میں بھی نہ تو عدالت جو ہے جج صاحب جو ہے وہ سنوائی والی عدالت جو ہوگی نہ وہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کو تحفظ ہے، نہ ان کی سیکیورٹی آف سروس ہے، نہ وہ ڈسپلن میں ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اور انہی کی سپرویژن میں۔ تو ہم نے کہا کہ جی اپیل سے بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی کسی چیز کی جو ہے غلط ہے تو اس پر جتنی بھی عمارت استوار کی جائے گی وہ بالکل منہدم ہو جائے گی، وہ اسٹینڈ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے ذات ہیں۔ تو اس پر ہم نے استدعا کی بینچ سے بڑی مؤدبانہ کہ آپ نے بھی بڑی ہمت کر کے اور بڑی ماشاءاللہ، اور جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی وکلاء کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے یہ جو جذبہ ہے، آپ کا جذبہ حب الوطنی، آپ کا جذبہ آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، عوام کے لیے جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کہا اور انہوں نے ہماری لیے یہ جذبات کا اظہار کیا، اور ہم نے استدعا کی کہ خدا را اس کو جو ہے
جلد یکسو کیجیے گا. جتنی جلدی آپ اس کا فیصلہ کریں گے اتنا ہی قوم کو اذیت اور کرب سے نکالا جا سکے گا. تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں 2 جج صاحبان کی بڑی مجبوری انہوں نے بتائی بغیر نام لیے کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ کچھ عرصہ چھوڑ کر آ گئے تھے، شامل ہوئے تھے، اور دوسرے جج صاحب جو ہیں ان کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ شاید دستیاب نہ ہوں. تو ہم نے کہا جی آپ سے بھی استدعا ہے چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان جو آپ کے برادر جج صاحبان بیٹھے ہیں، مہربانی کریں. میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ڈرپ کو اتار کے ہسپتال سے میں اس مقدمے میں شرکت کے لیے آیا تاکہ اس میں کوئی التوا نہ بنے، اور اس لیے ہم سب قربانی دے رہے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ بھی یہ قربانی دیجیے گا عظیم تر مملکت خداداد پاکستان کے لیے تاکہ ہم اس مقدمے کو یکسو کر سکیں. تو ابھی جج صاحبان یہ بحث و تمیز سننے کے بعد تشریف لے گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں بھی ان جج صاحبان سے استدعا کروں گا. تو میں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس آپ کے پیش رو جو تھے وہ ہفتے کو بھی بیٹھتے تھے، اتوار کو بھی بیٹھتے تھے، 8 بجے رات تک بھی بیٹھتے تھے. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کیجیے گا اس مقدمے کو یکسو کریں. تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے اندر اور پھر آپ کو جو ہے یہ میں چیف صاحب نے کہا میں بھی استدعا کروں گا ان جج صاحبان سے کہ 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، کیونکہ باقی صرف 2 دن اس میں چاہیے درکار ہیں. جتنا وقت ہو گیا اٹارنی جنرل نے کہا ہے 1.5 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ ہونے چاہیے، تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے. سو اس کا مطلب ہے 2 دن کی زیادہ سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد عدالت اس کو محفوظ کرے فیصلہ یا سنا دے، یہ ان کی ثوابدید ہے. بہت مہربانی. یہ میں ایک بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج جو جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا، پر میں اس کو ذرا انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں. یہ کارروائی ملٹری کورٹس کی آج رک گئی ہے. عدالت نے یہ پہلے خود فرمایا، چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ وہ ٹرائل تو نہیں ہو رہا، اور اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے، جو یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوگا، وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے؟ آرمی چیف کی جانب سے. اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائل ان کے جو ہوں گے وہ ان پہ کارروائی مزید نہیں ہوگی. یہ میں جو 102 خاندان ہیں جہاں تشویش ہے، جہاں ایک بڑی بے چینی ہے، ان کے پیارے وہ ان کا ٹرائل ہو جائے اور سزائیں ہو جائیں تو پھر عدالت بھی کہتی ہے جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے روک دیا ہے، اور یہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے اس میں باقاعدہ ایک وکٹری ہے ان کی، اور میں تو ممنون ہوں ان کا. پر 102 جو خاندان ہیں جن کے واسطے بنیادی طور پہ ہم ایک پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن کے طور پہ یہ کر رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں. راجہ سلمان صاحب چلے گئے، وہ بھی ہیں اس میں. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب، یہ بڑے انہوں نے بھی محنت کی ہے اور کرتے ہیں، اور بڑے ہم ان کے بھی ممنون ہیں. پر آج ایک یہ لگے گی شاید چھوٹی سی، پر یہ جو پروسیس عدلیہ کا ہوتا ہے، جس دن ایک سٹے ہو جائے نا، جس پارٹی کو مل جائے اس کا ہاتھ اوپر آ جاتا ہے.